اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بارگاہ ملکوتی حرم امیر المومنین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل تک ہم نے بات کی ہے نماز کے احکام ختم ہو گئے ہیں۔ آج روزہ کے احکام شروع ہو رہے ہیں۔ روزہ عظیم عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت ہے جو انسان کو انسانیت کا رستہ دکھاتا ہے، اور روزہ وہ عبادت ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ یہ ہے کہ انسان رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، قرب خدا حاصل کرنے کے لیے صبح صادق سے لے کر شام تک ان چیزوں سے اجتناب کرے جو چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں۔ مبطلات روزہ ہم ذکر کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ یہ روزہ یہ ہے، اور روزے کا کمال یہ ہے کہ انسان روزہ کی حالت میں ہر قسم کے گناہ کو ترک کرے اور ہر واجب کو ادا کرنے والا بن جائے، تاکہ روزہ اپنا فائدہ دکھائے، روزہ اپنا فائدہ دے۔ صرف بھوک پیاس یہی روزہ نہیں ہے، روزہ انسان کو انسانیت کا رستہ دکھانے آیا ہے۔ روزہ سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ ارادہ کرے کہ وہ اطاعت پروردگار اور خوشنودی خدا کے لیے اذان صبح سے لے کر مغرب تک روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرے گا۔ روزہ کی نیت کو الفاظ کی صورت میں زبان پر لانا ضروری نہیں ہے، جس طرح کہ ہم پیچھے سے بتا رہے ہیں وضو، غسل، نماز یا اب روزہ کہ نیت الفاظ نہیں ہوتے، نہ زبان پہ الفاظ جاری کرنے کی ضرورت ہے، نہ دل میں الفاظ کو دہرانے کی اور حاضر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا ارادہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، یہی ارادہ نیت ہے۔ ارادہ ہے تو نیت ہو گئی ہے، لہذا الفاظ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ کی نیت کس وقت کی جائے، یہ ارادہ کس وقت ہونا چاہیے؟ تو کیا صبح صادق جس وقت اذان ہوتی ہے اس سے پہلے ہو، اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ روزہ تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہے مستحب روزہ۔ مستحب روزہ کی نیت جس وقت بھی کر سکتے ہیں، بس پہلے کوئی ایسا کام نہ کیا ہوا ہو، اذان صبح جس وقت ہوتی ہے صبح صادق کے بعد سے لے کر کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہے، تو جس وقت روزہ کی نیت کرے مستحب روزہ کی نیت کر سکتا ہے۔ مثلا شام سے پہلے، مثلا اذان ہو رہی ہے مغرب کی 6 بجے، تو یہ 5 بجے تک اس نے کوئی کام، صبح سے لے کر 5 بجے تک عصر تک اس نے کوئی کام ایسا نہیں کیا تھا جو روزے کو باطل کرتا ہے، تو یہ مستحب روزہ کی نیت شام سے 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، تھوڑی دیر پہلے بھی کر سکتا ہے، اور روزے کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا۔ وہ روزہ ہی ہوگا جب اس نے ارادہ کر لیا ہے روزہ کا۔ تو مستحب روزہ میں شریعت نے وسعت دی ہے۔ یہ ہو گیا مستحب روزہ۔ ایک روزہ ہے واجب روزہ ہے لیکن معین دن کا نہیں ہے، اور ایک ہے واجب ہے لیکن دن معین ہے شریعت میں اس کا، جیسے ماہ رمضان کے روزے دن معین ہے، ماہ رمضان کے روزے ماہ رمضان کے علاوہ تو نہیں رکھے جا سکتے۔ تو جو روزہ واجب ہے اور معین ہے اس کی نیت صبح صادق کے وقت ہونی چاہیے، کہ آپ جیسے ہی صبح میں داخل ہوں نیت سمیت داخل ہوں۔ جس وقت روزہ بند کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، کیلنڈر بنتے ہیں پوری دنیا میں، وہ صبح صادق کا ٹائم ہوتا ہے، تو صبح صادق کے وقت آپ نیت سمیت داخل ہوں۔ تو یہ معین واجب روزے میں ضروری ہے کہ نیت صبح صادق کے وقت ہو، اگر نہ ہوئی تو پھر روزہ میں مشکل آ جائے گی۔ تیسری قسم جو ہے وہ ہے واجب ہے لیکن معین نہیں ہے، جیسے کسی کا ماہ رمضان کا آدھا روزہ رہ گیا ہے، سفر میں گیا ہے، مسافر کا روزہ قصر ہو جاتا ہے، تو اس نے قضا کرنی ہے، یا خاتون جو ہے وہ اس کے
ایام تھے حیض کے تو وہ روزے رہ گئے ہیں تو ان روزوں کی قضا کرنی ہے. تو وہ قضا شریعت یہ نہیں کہتی کہ فلاں دن قضا انجام دو، معین نہیں ہے شریعت میں، آپ کو اختیار ہے جس دن بھی قضا روزہ رکھو. تو یہ واجب ہے لیکن معین نہیں ہے. جو واجب غیر معین ہوتا ہے اس کی نیت زوال سے پہلے پہلے آپ کر لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی صبح سے لے کر زوال سے پہلے مثلا 2-4 منٹ زوال سے پہلے تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہو، اور اب آپ کا ارادہ بن گیا ہے کہ میں روزہ قضا والا انجام دیتا ہوں، تو زوال سے پہلے پہلے آپ قضا کا ارادہ کر لیں، روزے کا ارادہ کر لیں، روزے کی نیت کر لیں تو یہ روزہ ہو جائے گا. تو لہذا مستحب روزے کی نیت دن میں کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے. واجب غیر معین جیسے قضا روزہ ہے اس کی نیت زوال سے پہلے پہلے کی جا سکتی ہے. اور جو واجب معین روزہ ہے جیسے ماہ رمضان کے روزے، یا کسی نے منت مان رکھی تھی کہ میں مثلا 15 شعبان کو روزہ رکھوں گا، وہ کام ہو گیا جس کی منت مانی. اب 15 شعبان کو روزہ رکھنا واجب ہے اور رکھنا بھی 15 شعبان کو ہے کیونکہ منت ایسے تھی، تو لہذا یہ بھی واجب معین کی ایک قسم ہو گئی. تو واجب معین کی نیت صبح صادق کے وقت ہونا ضروری ہے. روزے کی نیت کا وقت، مستحب روزہ غروب آفتاب سے پہلے تک ہے. مستحب روزہ کی نیت غروب آفتاب سے پہلے تک ہے، جبکہ کسی مبتل کو انجام نہ دیا ہو تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مستحب روزہ کی نیت آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے واجب روزہ. واجب روزہ کی 2 اقسام ہیں. پہلی قسم واجب معین جیسے ماہ رمضان کے روزے، اس کی نیت کا وقت کیا ہے؟ طلوع فجر صادق سے پہلے تک. فجر صادق میں جب آپ داخل ہوں تو نیت سمیت داخل ہوں. یہ دوسری قسم واجب روزہ کی وہ ہے واجب غیر معین جیسے قضا روزہ. اس کی نیت کا وقت زوال آفتاب سے پہلے تک، یعنی زوال ہونے سے پہلے پہلے نیت کر لیں. 11 بجے کریں، 11:30 بجے کریں، مثلا 12 بجے کے بعد زوال ہونا ہے تو 12 بجے تک جس وقت کریں کر سکتے ہیں، بشرطے کہ مبتلات میں سے کسی کو انجام نہ دیا ہو، ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہے. اچھا، اب ہے کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے. اگر کوئی اس طرح کرے کہ میرا ارادہ یہ ہے، میری نیت یہ ہے کہ میں سارا ماہ رمضان روزے رکھوں گا، سارے مہینے کی نیت کر لے ابھی سے، کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ کہ جی ہاں ہو سکتا ہے. سارے مہینے کے روزے کی نیت اس نے کر لیا ہے، اور اس کا فائدہ کبھی ایسے مورد میں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ سو گیا ہے اور اٹھا ہے اس وقت کہ اذان ہو گئی تھی، سورج طلوع فرض کر ہونے والا تھا یا ہو گیا تھا تو ماہ رمضان میں، تو اس نے نیت تو سارے مہینے کی کر رکھی ہے تو آج بھی اس کو روزہ ہے. تو صبح صادق جب ہوئی ہے تو اس کی وہ مہینے والی نیت پوری تھی، تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ کسی مثال میں فائدہ ہو سکتا ہے. اس انسان ماہ رمضان کی پہلی رات سے ہی پورے رمضان کے روزوں کا قصد کر سکتا ہے، نیت کر سکتا ہے کہ سارے ہی رکھوں گا. اچھا، یہ بات یہاں ختم. اب آگے ہے کہ ماہ رمضان اس مہینے میں رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ کہا ممکن ہی نہیں ہے. اگر اور روزہ رکھا تو وہ روزہ ہی باطل ہوگا. ماہ رمضان کا آپ نے رکھا نہیں ہے، رکھا اور ہے، وہ بھی باطل اور یہ بھی کیا. تو ماہ رمضان میں صرف ماہ رمضان کے روزے ہو سکتے ہیں. اچھا، ایک بندہ اگر مسافر ہے اور مسافر پر تو ماہ رمضان کا روزہ نہیں ہے، مسافر ایک اور روزہ رکھ سکتا ہے کہ منت مانی ہو مثلا کسی نے سفر میں روزہ رکھنے کی، یا مسافر جو مدینہ میں ہوتا ہے تو وہ مستحب روزے کچھ ہیں جو مدینہ میں رکھے جا سکتے ہیں، تو مسافر پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے ماہ رمضان میں. کہا ماہ رمضان میں کوئی روزہ بھی نہیں رکھا جا سکتا، صرف ماہ رمضان کا. ہر بندہ رکھے تو ماہ رمضان کا، جو نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ جان بوجھ کر ماہ رمضان میں کسی اور روزے کی نیت نہیں کی جا سکتی، کوئی اور روزہ نہیں رکھا جا سکتا. یہ زمانہ جو ہے ماہ رمضان کا، یہ 30 دن اس قابل ہی نہیں ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ اس میں کوئی اور روزہ رکھا جائے. ان میں قابلیت ہی نہیں ہے، صرف ان میں قابلیت ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی. اچھا، اب ہے کہ ایک انسان بھول گیا ہے کہ ماہ رمضان ہے، اس کو یہ بھول گیا، ذہن سے بالکل چلا گیا ہے، اور اس نے روزہ کی نیت نہیں کی ہے.
یا یہ تو بھول جانے کی بات ہے، یعنی پتہ تھا اور بھول گیا ہے۔ ایک بندہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے، تو اس نے روزے کی نیت نہیں کی اور اس کو پتہ چلا ہے زوال سے پہلے، تو آپ جو کہتے ہیں کہ صبح کے وقت نیت ہونا ضروری ہے، اس کو زوال سے بس پہلے پتہ چلا ہے 10 بجے 11 بجے کہ ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے، یا اس کو یاد آ گیا ہے بھولے ہوئے کو کہ ماہ رمضان ہے، تو یہ اب نیت اگر کر لے زوال سے پہلے تو اس کا روزہ ہو جائے گا؟ کہا ہاں اس کا ہو جائے گا، یہ اس کے پاس عذر ہے، یہ ایک عذر رکھتا ہے، مثلا بھول گیا تھا، یا یہ عذر رکھتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، تو اس بندے کا اگر زوال سے پہلے اس نے نیت کر لی ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو زوال کے بعد یاد آئے کہ آج تو ماہ رمضان ہے، یا اس کو زوال کے بعد پتہ چلے کہ آج ماہ رمضان ہے، تو یہ والا بندہ اب زوال کے بعد اگر نیت کرے تو فرمایا کہ زوال کے بعد اگر نیت کر رہا ہے، یہی نسیان اور جہالت کی وجہ سے، جس کو مثلا پتہ نہیں تھا، یہ زوال کے بعد نیت کر رہا ہے تو آج کے روزے کو بھی مکمل کرے رجائے مطلوبیات کی نیت سے، اور اس روزے کی قضا بھی رکھے، یعنی دونوں کام کرے، رجائے مطلوبیات کی نیت سے روزہ بھی مکمل کرے موجودہ اور قضا بھی کرے گا۔ اگر انسان بھول کر یا لا علمی کی وجہ سے رمضان کے روزے کی نیت نہیں کر سکا اور اس نے مبطلات روزہ کا ارتکاب نہیں کیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جو روزے کو باطل کرتا ہے، تو اگر زوال سے پہلے یاد آ جائے بھولے ہوئے کو، یا جس کو علم نہیں ہے اس کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے، تو اسی وقت نیت کر لے گا اور اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اور زوال کے بعد یاد آئے، یہ تو تھا جو زوال سے پہلے، صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زوال کے بعد یاد آئے تو احتیاط وجوبی کے بنا پر احتیاط واجب یہ ہے کہ رجا کی نیت کے ساتھ اس دن کا روزہ مکمل کرے گا اور بعد میں اس دن کی قضا بھی کرے گا، دونوں کام کرنے ہیں۔ اچھا، اب آگے ایک اور مسئلہ آ رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں صوم یوم شک، شک کے دن کا روزہ۔ وہ کیا ہے کہ پتہ نہیں چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا، یہ شک ہے، تو ماہ رمضان کی پہلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ شک ہے، تو جس دن شک ہے اس دن آپ ماہ رمضان کا نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ماہ رمضان کی نیت کا روزہ ماہ رمضان میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ماہ رمضان کا روزہ رکھا تو آپ ایک قسم کی شریعت سازی کر رہے ہوں گے، شریعت کہہ دیا ماہ رمضان میں رکھو، اور جس دن شک ہے اس دن ماہ رمضان تو ثابت نہیں ہے، تو لہذا آپ ماہ رمضان کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کس نیت سے روزہ رکھیں؟ اگر رکھنا چاہے، اگر نہیں رکھنا چاہتا تو نہ رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو مستحب روزہ کی نیت سے رکھے، قضا روزہ کی نیت سے رکھے، تو اس نے مستحب روزہ رکھ لیا اور دن کے کسی وقت پتہ چل گیا کہ چاند نظر آ گیا ہے، ایسے بھی ہو جاتا ہے، گواہیاں لیٹ ملی ہیں، چاند نظر آ گیا، یہ دن کو پتہ چلا ہے، تو یہ اپنے اسی مستحب روزہ اس کا جو ہے وہ ماہ رمضان میں تبدیل کر لے گا، دن کو پتہ چلا ہے تو نیت تبدیل کر لے گا۔ اور اگر پتہ چلا ہے جب روزہ اس نے مکمل کر لیا، اگلی رات کو پتہ چلا ہے کہ ماہ رمضان تو آج تھا، تو اس کا یہ مستحب روزہ جو تھا یہ خود بخود ماہ رمضان میں تبدیل ہو جائے گا، تو لہذا شک والے دن ماہ رمضان کی نیت نہیں کرنی، مستحب یا قضا روزے کی نیت کریں۔ اگر شک ہو کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا شعبان کی 30 ہے، آج کیا ہے 30 ہے یا پہلی ہے، تو اس صورت میں رمضان کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتا، مستحب یا قضا روزہ کی نیت سے رکھ سکتا ہے، اور بعد میں رمضان کی پہلی ثابت ہو جائے تو وہ روزہ وہ رمضان کا روزہ شمار ہوگا، تو خود بخود ہو جائے گا اگر شام کے بعد پتہ چلا ہے، اور اگر دن کو پتہ چل گیا ہے تو یہ اپنی نیت کو ماہ رمضان کے روزے کی طرف پھیر لے گا۔ اچھا، اب ہے آگے کہ مبطلات روزہ کیا ہیں، وہ کون سے امور ہیں جو روزہ کو باطل کرتے ہیں، تو یہاں پر وہ چاند امور جو روزہ کو باطل کرتے ہیں وہ ذکر ہو رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے کھانا پینا، ایسی چیز کھانا پینا جو عادتاً کھائی پی جاتی ہو، یا ایسی چیز کھانا پینا جو متعارف طور پر نہ کھائی جاتی ہو، مثلا کسی نے مٹی کھا لی ہے، کھانا پینا صدق کر رہا ہے تو روزہ باطل ہے، روزہ باطل ہے، اور مٹی کو کھایا ہے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کھا رہا ہے تو یہ کھانا صدق کر رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز پی لی ہے جو متعارف یہ ہے کہ وہ نہیں پی جاتی،
عرف میں کوئی بھی نہیں پیتا لیکن اس نے پی لیا، پینا صدق کر رہا ہے، روزہ باطل ہے۔ جب کھانا پینا صدق نہ کرے تو روزہ باطل نہیں ہوتا، جیسے ٹیکا لگاتے ہیں، یا چاہے وہ گوشت میں ٹیکا لگ رہا ہو یا شریان میں رگوں میں ٹیکا لگایا جا رہا ہو، تو وہ نہ کھانا اس کو کوئی کہتا ہے نہ اس کو کوئی پینا کہتا ہے، حتیٰ ڈرپ لگا دی جائے تو بھی اس کو کھانا پینا کوئی نہیں کہتا۔ تو لہذا اسی لیے ڈرپ اور ٹیکا لگائیں تو روزہ باطل نہیں ہوتا، اور چھوٹی سی گولی کھا لیا تو وہ کھانا صدق کر رہا ہے تو لہذا روزہ باطل ہو جائے گا۔ مندرجہ ذیل 8 چیزیں روزہ کو باطل کرتی ہیں۔ نمبر 1 2 جان بوجھ کر کھانا پینا، تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں، عادتاً خورد و نوش کی چیز ہو، عادتاً یعنی متعارف ہو اس کا کھانا پینا، یا اس کا کھانا پینا رائج نہیں ہے، رائج ہو اس کا کھانا پینا یا کھانا پینا رائج نہ ہو، کھانا پینا جب صدق کر رہا ہے تو روزہ باطل ہے۔ تیسری چیز جو روزہ کو باطل کرتی ہے وہ ہے جان بوجھ کر جماع کرنا، جماع، شوہر نے بیوی کے ساتھ جماع کر دیا تو روزہ دونوں کا باطل ہو گیا ہے، جان بوجھ کر یہ کام کیا ہے، روزہ باطل ہے۔ چوتھی چیز جان بوجھ کر استمناء کرنا، منی خارج کرنا، تو جس نے روزہ کی حالت میں منی خارج کی تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اچھا، آگے ہے کہ 5ویں چیز، جان بوجھ کر اللہ، رسول اور اہل بیت ائمہ معصومین پر جھوٹ بولنا، اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین، ان پر جھوٹ بولنا جان بوجھ کر، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ جان بوجھ کر خدا، رسول خدا اور ائمہ طاہرین کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، جس نے جھوٹ بولا روزہ باطل ہے۔ چھٹی چیز وہ ہے کہ گاڑھے غبار کو جان بوجھ کر گلے تک پہنچانا، کہیں غبار ہے اور یہ اسی غبار میں گھس رہا ہے اور جان بوجھ کر غبار کو اپنے گلے تک پہنچا رہا ہے، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا جیسے غبار پہنچے گا۔ اور اگر جان بوجھ کر ایسے نہیں کر رہا تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی آندھی چلتی ہے کہ جس کی وجہ سے غبار اٹھتا ہے اور بندے کے بس میں نہیں ہوتا اپنے آپ کو اس سے بچانا، تو اس صورت میں بھی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر روزے کو باطل، غبار کو حلق تک پہنچانا، تو یہ روزے کو باطل کرے گا۔ جس طرح اور مثال آپ کو دیں، غبار کی طرح دھواں، جان بوجھ کر سگریٹ کا دھواں گاڑھا دھواں ہوتا ہے نا، تو گاڑھے دھوئیں کو حلق تک پہنچانا، اس نے سگریٹ پی ہے تو سگریٹ سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو غبار ہو یا دھواں ہو، ادھر دھواں نہیں لکھا ہوا، بہرحال سیستانی یہاں منہاج میں دھواں بھی لکھا ہوا ہے۔ جان بوجھ کر گاڑھے غبار کو حلق تک پہنچانا احتیاط واجب کی بنا پر یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اور جی کون سی چیز روزے کو باطل کرتی ہے؟ 7ویں چیز وہ ہے کہ جان بوجھ کر جنابت کی حالت میں باقی رہنا، صبح کے وقت جب روزہ رکھا جا رہا ہے تو یہ جنابت کی حالت میں ہے اور اس نے غسل کرنا ہے، غسل کا ٹائم نہیں ہے تو اس نے تیمم کرنا ہے، اس نے نہ تیمم کیا اور نہ ہی غسل کیا اور جان بوجھ کر جنابت کی حالت میں باقی رہا ہے تو اس کا آج کا روزہ باطل ہو گیا۔ اس نے روزہ رکھا ہے لیکن یہ روزہ باطل ہوگا۔ اسی طرح خاتون کا حیض ختم ہو گیا ہے، اس نے غسل کرنا ہے اور صبح صادق سے پہلے اس نے غسل کرنا ہے، اس نے جان بوجھ کر غسل نہیں کیا اور غسل کے لیے وقت تنگ ہو جائے تو پھر تیمم کیا جاتا ہے، تو اس نے جان بوجھ کر تیمم بھی نہیں کیا ہے تو اس کا بھی آج کا روزہ باطل ہوگا۔ اسی طرح خاتون نفاس کی حالت میں تھی، نفاس ختم ہو گیا ہے اور اس نے غسل کرنا نہیں کیا ہے، جان بوجھ کر نفاس کی حالت پہ باقی رہی ہے تو اس کا بھی روزہ باطل ہوگا اور ان تینوں پر کفارہ بھی واجب ہوگا، یہ آگے کفارے کی بات میں آئے گا، ان تینوں پر کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اور جی آگے جو ہے وہ ہے حکنا کرنا، یہ بھی روزے کو باطل کرتا ہے۔ حکنا ایک ہوتا ہے جامد چیز کے ساتھ حکنا کرنا، جامد مثلا جیسے گولیاں ہوتی ہیں، اسی طرح کے کوئی دوائی ہے تو وہ
رکھی ہے علاج کے لیے، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، یہ جامد ہے۔ جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ ہے مائع چیز کے ساتھ حکنا کرنا۔ مائع چیز ہے تو روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ اور آگے ہے کہ اور مبتل جو روزے کو باطل کرتا ہے وہ ہے جان بوجھ کر الٹی کرنا، قے کرنا۔ اب ایک بندہ ہے اس کو قے آ گئی ہے تو یہ روزے کو باطل نہیں کرتا۔ جان بوجھ کر کرنا، جیسے کسی نے انگلی ڈال دی ہے حلق میں تاکہ الٹی کر لوں، یہ جان بوجھ کر ہے، تو یہ والی چیز بھی روزے کو باطل کرے گی۔ اچھا، یہ تھے وہ امور جو روزے کو باطل کرتے ہیں۔ روزہ کی حالت میں بعض مومنین پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، تو ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا مسئلہ نہیں ہے، وہ کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ اس کا جو جھاگ ہے یا پانی ہے وہ حلق کی طرف نیچے نہ جائے، اوپر اوپر سے کر لیں منہ نیچے کر کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہے خطرناک کہ آپ کہیں ہم برش بھی کر لیں اور گلے تک نہ جائے، یہ مشکل ہے۔ لہذا روزہ کی حالت میں ہم یہ احتیاط کرتے ہیں کہ برش کریں تو خالی برش کر لیتے ہیں، پھر جیسے روزہ افطار کریں گے تو ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ کر لیں گے۔ تو لہذا اس سے احتیاط کریں، کہیں ایسے نہ ہو کہ گلے تک پہنچ جائے، اور تقریباً پہنچتا ہے۔ آپ ابھی چیک کر لیں ماہ رمضان سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلے تک پہنچ جاتا ہے۔ روزہ کی حالت میں ٹوتھ برش کیا جا سکتا ہے لیکن پیسٹ اور پانی حلق تک نہ پہنچے۔ اچھا، روزہ کو پانی میں غوطہ لگانا یہ روزہ کو باطل کرتا ہے؟ جیسے گرمیوں میں تالاب وغیرہ پہ لوگ جاتے ہیں، سوئمنگ پول پہ، تو اگر غوطہ لگایا جائے تو سیاح سستانی کے نزدیک یہ شدید مکروہ ہے۔ باقی فقہا مشہور یہ ہے کہ یہ روزہ کو باطل کرتا ہے، سیاح سستانی کے نزدیک شدید مکروہ ہے۔ لہذا جو بندہ سوئمنگ پول پہ گیا ہوا ہے تو وہ غوطہ نہ لگائے، ایسے پانی میں رہے، سر نہ ڈبوئے، پانی گردن تک آ رہا ہے اور کسی برتن کے ساتھ سر پہ ڈالتا رہے تو اس نے یہ مکروہ کام نہیں کیا ہے۔ لہذا صحت کے نزدیک یہ مکروہ شدید ہے، روزہ کی حالت میں سر کو پانی میں ڈبونا شدید مکروہ ہے۔ اچھا، اور مکروہات روزہ پھر یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ روزہ دار کے لیے چند چیزیں مکروہ ہیں۔ پہلی چیز جو مکروہ ہے وہ ہے کہ آنکھ میں سرما یا دوا ڈالنا جس کا ذائقہ حلق تک پہنچے، تو یہ والا مکروہ ہے، روزے کو باطل نہیں کرتا، آنکھ میں ڈالا ہے لیکن یہ مکروہ ہے۔ آنکھ میں دوا ڈالنا اور سرما لگانا جبکہ اس کا ذائقہ یا بو گلے تک پہنچ جائے، اگر حلق تک نہیں پہنچتا ذائقہ یا بو تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ مکروہ اس وقت ہے جب حلق تک اس کا ذائقہ پہنچ رہا ہے۔ دوسری چیز جو مکروہ ہے روزے دار کے لیے وہ ہے کوئی ایسا کام کرنا جس سے کمزوری ہوتی ہے، جیسے خون دینا یا جیسے گرم حمام ہے اس میں لمبے ٹائم مثلا آدھا گھنٹہ 40 منٹ نہلانے کے لیے وہاں رہنا اور نہلا رہا ہے تو اس سے بھی کمزوری ہوتی ہے۔ تو ایسا کام کرنا جو کمزوری کا باعث بنتا ہے، کمزوری کا باعث بننے والا کوئی کام کرنا جیسے خون دینا۔ اور جو چیز روزے کو لیے مکروہ ہے روزے دار کے لیے وہ ہے ناک سے کسی چیز کا کھینچنا، کوئی دوائی ایسی ہے جو ناک سے کھینچی جاتی ہے تو یہ، یا کوئی اور چیز ہے ناک سے کھینچی جاتی ہے اندر کی طرف، یہ مکروہ ہے اس صورت میں جب علم نہیں ہے کہ حلق تک پہنچ جائے گی۔ اگر علم ہے کہ یہ حلق تک پہنچ جائے گی تو پھر اجتناب کرنا ہے، پھر مکروہ نہیں ہوگا، پھر جائز ہی نہیں ہے۔ تو ناک میں دوا ڈالنا یا کھینچنا آگے رکھ کر بشرطے کہ اسے علم ہو کہ دوا حلق تک نہیں جائے گی، یہ علم ہو تو پھر مکروہ ہوگا۔ اگر یہ علم نہیں ہے تو پھر یعنی علم ہے کہ چلی جائے گی تو پھر اجتناب کرنا واجب ہے۔ اچھا، اور چیز جو مکروہ ہے روزے دار کے لیے وہ ہے کہ خوشبودار جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، جو بھی خوشبودار جڑی بوٹی ہے اس کا سونگھنا یہ مکروہ ہے۔ صرف نرگس کا پھول نہیں، وہ بھی خوشبودار ہے، نرگس کے پھول کے علاوہ بھی
ہر پھول، ہر جڑی بوٹی وغیرہ کا سونگھنا، خوشبودار جڑی بوٹیاں سونگھنا۔ اور چیز جو مکروہ ہے وہ ہے خاتون کا پانی میں بیٹھنا، پانی کا تالاب ہے، خاتون اس میں بیٹھی ہے تو یہ بھی روزہ کی حالت میں مکروہ ہے، عورت کا پانی میں بیٹھنا۔ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگلا مکروہ، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں انہی کو گیلا کر لینا، یعنی گیلے کپڑے کر لینا جو پہنے ہوئے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے، پہنے ہوئے لباس کو ترک کرنا۔ اور مکروہ ہے دانت نکلوانا، داڑھ جو ہے اس میں مثلا درد ہے، لوگ نکلوا رہے ہوتے ہیں تو یہ روزے کی حالت میں نکلوانا یہ مکروہ ہے۔ اور اس داڑھ کے علاوہ منہ سے خون نکالنا، چاہے داڑھ نکال کر خون نکل رہا ہے یا ایسے ہی، یہ بھی مکروہ ہے۔ داڑھ نکلوانا اور ایسا کام کرنا جس سے منہ سے خون نکلے، یہ بھی مکروہ ہے۔ آگے ہے کہ تار لکڑی سے مسواک کرنا۔ تار لکڑی سے مراد یہ نہیں ہے کہ پانی کے ساتھ تار کی ہے، وہ درخت سے ابھی کاٹی ہے، تازہ لکڑی ہے، تار سے مراد تازہ لکڑی، اس سے مسواک کرنا۔ اور مکروہ جو ہے وہ ہے بغیر کسی وجہ کے منہ میں پانی ڈالنا، کلیاں کر رہا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے، بلا وجہ پانی یا کوئی مائع چیز منہ میں ڈالنا، پانی یا کوئی اور مائع چیز منہ میں ڈالنا بغیر کسی وجہ کے، منہ میں ڈال کے نکال رہا ہے، حلق تک نہیں جانے دے رہا تو یہ مکروہ ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا مکروہات، مبتلات ذکر ہو گئے، مکروہات ذکر ہو گئے۔ اب آگے ذکر کرنا ہے ہم نے کہ وہ کون سے امور ہیں جن کو انجام دیا تو روزہ باطل ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا۔ مبتلات جو ہم نے ذکر کیے ہیں ان میں سے سارے مبتلات جو ہیں وہ کفارہ واجب نہیں کرتے، ان میں سے بعض ہیں جن سے کفارہ واجب ہوتا ہے، اور بعض ہیں کہ جن کے ذریعے سے کسی نے روزہ توڑا ہے تو کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ تو وہ کون سے امور ہیں مبتلات میں سے کہ جن کے انجام دینے سے روزہ باطل اور کفارہ بھی اوپر واجب ہو جاتا ہے؟ تو وہ چند ہیں۔ چند صورتوں میں روزہ کی قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ کو عمدن درجہ ذیل چیزوں سے باطل کرے، وہ چیزیں نیچے ذکر ہو رہی ہیں، تو اس پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ کتنا کفارہ ہے روزہ کا؟ غلام آزاد کیا جائے گا، اور وہ آج کل مل نہیں رہے، غلام تو ہیں نہیں۔ اور کیا چیز ہے؟ اگر یہ اختیار ہے بندے کو غلام آزاد کرے، یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، قضا روزہ بھی رکھنا ہوگا، جو باطل کیا ہے اس کی قضا بھی ہے، اور 60 روزہ یعنی 2 مہینے لگاتار روزے اور بھی ہیں۔ یا یہ کام کرے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو ان 3 میں سے کوئی ایک کام کرنا ہوگا، غلام آزاد کرے، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ایسے نہ کرے کہ 10 مسکینوں کو 6 دن جو ہے کھانا کھلاتا رہے، تو اس طرح 60 نہیں بنانا، بلکہ 60 کا عدد پورا کرنا ہے۔ جس کو ایک دفعہ دیا ہے کفارے میں سے اس کو دوبارہ نہیں دینا، 60 کا عدد پورا کرنا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ وہ کون سے امور ہیں جس سے اتنا بڑا کفارہ آتا ہے؟ وہ کفارہ ذکر ہو گیا ہے، وہ جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ہر مسکین کو 750 گرام دینا ہے، کھانا اس سے کم نہ ہو، 750 گرام، 3 پاؤ۔ وہ امور جن سے کفارہ واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے: نمبر 1، کوئی چیز کھانا یا پینا، یہ 2 ہو گئے، کھانا پینا، ان کا انسان کے ڈائجسٹو سسٹم سے تعلق ہے، معدے کے ساتھ تعلق ہے، یہ 2 ہو گئے۔ اور 3 اور امور ہیں جن کا انسان کے جنسی نظام کے ساتھ تعلق ہے: جماع یا استمناء، منی خارج کرنا، جماع کرنا، 2، اور تیسرا ہے جان بوجھ کر جنابت کی حالت میں باقی رہنا، یا حیض کی حالت میں باقی رہنا، یا نفاس کی حالت میں باقی رہنا۔ غسل کر سکتی تھی صبح کے وقت، لیکن اس نے نہیں کیا، نہ غسل اور نہ ہی تیمم۔ یہ جنابت کی حالت میں جو ہے وہ بھی غسل کر سکتا ہے، اور اس نے جان بوجھ کر غسل نہیں کیا، اور جب وقت تنگ ہو گیا تو تیمم بھی نہیں کیا، تو یہ جان بوجھ کر جنابت یا حیض یا نفاس کی حالت میں رہنا، یہ بھی، اس سے بھی کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو لہذا کفارہ ان 5 امور سے واجب ہوتا ہے۔ 2 کا تعلق انسان کے معدے کے ساتھ ہے، 3 کا تعلق انسان کے جنسی نظام کے ساتھ ہے۔ نمبر 1 کھانا اور پینا، یہ 2۔ نمبر 3 جماع کرنا۔ نمبر 4 استمناء کرنا۔ نمبر 5 اذان صبح تک جنابت کی حالت میں باقی رہنا، اور اسی طرح حیض اور
نفاس کی حالت میں باقی رہنا، حیض و نفاس کی حدث میں باقی رہنے سے مراد یہ ہے کہ حیض و نفاس ختم ہو گیا ہے، اب اس نے غسل کرنا ہے، نہیں کیا، اور غسل کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، صرف تیمم جتنا ٹائم ہے تو اس نے تیمم بھی نہیں کیا، اور اسی حدث پہ باقی رہی تو اس نے بھی کفارہ دینا ہوگا۔ یہ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن سید سستانی کی ویب سائٹ جو ہے اس پر یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، تو ان امور سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ جو روزے کو باطل کرتے ہیں، ہم نے بہت سے امور ذکر کیے ہیں، ان 5 کے علاوہ سے روزہ باطل کیا جائے تو کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ کفارہ ان 5 امور میں ہوتا ہے۔ مثلا کسی نے جان بوجھ کر قے کر دی، کسی نے اللہ اور رسول اور ائمہ پر جھوٹ بول دیا مثلا، تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ کسی نے جان بوجھ کر گاڑے غبار کو حلق تک پہنچا دیا ہے، تو یہ چیزیں روزے کو باطل کر رہی ہیں لیکن کفارہ انہی 5 کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ کفارے والے مورد، قضا روزہ بھی رکھنا ہوگا جو باطل کیا اور اس کا کفارہ بھی ہے۔ اب ہے کچھ ایسے موارد جہاں پر صرف قضا ہے اور کفارہ نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ہم بعد والے درس میں ذکر کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔